والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ المجادلہ چل رہی تھی اور اس کی تقریباً 9ویں آیت کی تفسیر تک ہم پہنچے تھے۔ 10ویں آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ انما النجوى من الشیطان، وہ مشاورت تو شیطان ہی کی طرف سے ہے، یعنی پیچھے جو دو طرح کی مشاورت کا تذکرہ ہوا تھا 9ویں آیت میں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ اے ایمان والو، جب تم آپس میں مشاورت کرو تو گناہ اور حد سے بڑھنے اور رسول کی نافرمانی کی مشاورت مت کرو اور نیکی اور پرہیزگاری کی مشاورت کرو۔ تو جو یہ معصیت، نافرمانی، گناہ، اس قسم کی جو منصوبہ بندی اور مشاورت ہوتی ہے، اللہ نے فرمایا کہ یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ اس لیے کہ ایمان والوں کو رنج پہنچائے، انہیں غمگین کر دے۔ اس طریقے سے کہ آپ غور فرمائیں کہ جب انسان کوئی گناہ کرنے لگتا ہے تو پہلے تو اس گناہ کی لذت کا تصور، اس گناہ کی قباحت کو ذہن سے نکال دیتا ہے، لیکن جب انسان اس گناہ کا ارتکاب کر لیتا ہے تو پھر اسے ملامت ہوتی ہے، یعنی ضمیر ملامت کرتا ہے، پچھتاوا ہوتا ہے، اور پھر وہ سوچتا ہے کہ اب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کر اس کا حساب و کتاب کیسے دوں گا۔ تو ایک غم تو اس کو دنیا میں ہی لاحق ہو جاتا ہے، اس گناہ کے فوراً بعد لاحق ہوتا ہے۔ دوسرا، جب انسان گناہ کرنے کے بعد، یعنی بہت سے اس نے زندگی میں گناہ کیے اور پھر کوئی نازک وقت اس پر آیا، مثال کے طور پہ مصیبت نازل ہو گئی، کاروبار تباہ ہو گیا، اولاد مر گئی، یا خود اس کا کوئی ایکسیڈنٹ وغیرہ ہو گیا، اپاہج ہو گیا، یا کوئی خطرناک قسم کا مثلا کینسر وغیرہ مرض اس کو لاحق ہو گیا، اس وقت انسان کو اپنے گناہوں کا بہت احساس ہوتا ہے۔ یہ نقصان میں تو وہ سوچتا ہے کہ میرے گناہوں کا وبال ہے، اور بیمار وغیرہ ہو جاتا ہے یا کوئی مہلک مرض اس کو لاحق ہو جاتا ہے اور موت کا کامل یقین جب حاصل ہو جائے، اس وقت پھر بہت غم طاری ہوتا ہے کہ میں نے تو بڑے گناہ کیے ہیں اور اب میں مرنے والا ہوں، تو اللہ کی بارگاہ میں جا کے حساب و کتاب کیسے دوں گا۔ تو یہ بھی ایک غم لاحق ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے پھر اگر اللہ تبارک و تعالی ناراض ہوا اور انسان کو موت کی سختیاں برداشت کرنا پڑیں، اور اسی طریقے سے جب وہ قبر میں گیا اور اللہ تبارک و تعالی کی ناراضگی کی بنا پر اس پر عذاب مسلط ہو گیا، یا میدان محشر میں اس کی گرفت ہوئی، تو یہ تمام چیزیں انسان کو غمگین کرنے کے لیے کافی ہیں، اور اس کا چونکہ بڑا سبب شیطان ہی بنتا ہے، کیونکہ وہ اس قسم کی مشاورت کی ترغیب دیتا ہے اور مسلسل دل میں خیالات ڈالتا ہے، وساوس ڈالتا ہے، جن کو قبول کرنے کے بعد اس قسم کی مشاورت معرض وجود میں آتی ہے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس غمگین کر دینے کی نسبت کو شیطان کی طرف فرمایا کہ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اس لیے کہ وہ ایمان والوں کو غمگین کر دے، رنج میں مبتلا کر دے۔ وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور وہ یعنی شیطان نہیں ضرر دینے والا ان لوگوں کو کچھ بھی مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن کے ساتھ۔ مطلب کہنے کا یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ تعالیٰ نے اس کو برائی کا کہا ہے کہ تم برائی کی دعوت دو اور جا کے لوگوں سے برائی کرواؤ، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شیطان سے زیادہ قدرت رکھنے والا ہے، شیطان اس کی ایک مخلوق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ خالق ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو شیطان کسی کو نہیں بہکا سکتا، کسی کو کسی قسم کا ضرر نہیں پہنچا سکتا۔ تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کا اظہار ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے، جیسے کہ آپ نے پیچھے بھی پڑھا تھا کہ جب شیطان کو راندہ درگاہ کر کے نکالا جا رہا تھا اور اس نے آدم علیہ السلام کو سجدے سے انکار کیا تھا، تو اس نے اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی تھی، اور اس نے یہ عرض کی تھی کہ اے اللہ تو مجھے مہلت دے ایک وقت تک، یعنی قیامت تک، کہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقاعدہ اس کو مہلت دی، اور اس کے بعد فرمایا کہ تجھ سے بھی اور جتنے تیرے متبعین قیامت تک ہوں گے ان سب سے میں جہنم کو بھر دوں گا۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس کو مہلت دی، اس مہلت کو یہ سمجھ لیں اس کو ناجائز استعمال کرتے ہوئے یہ لوگوں کو بہکا رہا ہے اور قیامت تک بہکاتا رہے گا۔ لیکن اس میں بھی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہے اور جس طرح چاہے کسی بندے کی حفاظت فرمائے، جس کو اللہ تعالیٰ شیطان سے محفوظ فرما دے، شیطان کی جرأت نہیں کہ پھر اسے کسی گناہ میں مبتلا کر دے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پہ بڑا کرم فرماتا ہے، بہت مہربان ہے، جس کو چاہتا ہے گناہ سے بچا لیتا ہے، جس کو چاہتا ہے زیور تقوی سے آراستہ فرما دیتا ہے، اور شیطان سے کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ اور کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا بھی ہوتا ہے کہ خود متقین کو اپنی مخصوص تائید ان سے ہٹا لیتا ہے اور انہیں ایک آزمائش میں مبتلا کرتا ہے کہ شیطان کے لیے ان کے اوپر وار کرنا بظاہر آسان ہو جاتا ہے، مسلسل وہ وسوسے ڈالتا ہے، مسلسل کسی گناہ کی ترغیب دیتا ہے، اور پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے ہی اس آزمائش پہ پورے اترتے ہیں اور شیطان کا کہنا نہیں مانتے۔ اس میں ان کے لیے باعث بڑے بلندی درجات کا سامان ہوتا ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ہم عام جیسے لوگ ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو چونکہ مہلت دی ہے، یہ بہکاتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، اور بہت سے لوگ اس آزمائش میں ناکام ہو جاتے ہیں اور وہ شیطان کے وساوس کو قبول کر کے بعض اوقات تو ہلاک ہو جاتے ہیں، یعنی جیسے کہ کفر میں مبتلا ہونا۔ لیکن یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پہ فرمایا کہ یہ مہلت اللہ کی طرف سے ہے، لیکن اس کے دینے کے بعد کوئی ایسا نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اب شیطان پہ قدرت نہ رہی ہو، اللہ تعالیٰ اسے روکنے پر قادر ہی نہ رہا ہو، ایسا نہیں ہے۔ جب اللہ چاہے اس کو روک سکتا ہے، جس بندے سے چاہے اس کو روک سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہے کہ اس بندے کو نہ بہکائے اور شیطان اللہ کی مرضی کے خلاف اس کو بہکا سکے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے اس جملے میں اس انداز سے بیان فرمایا تو وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ، اور شیطان انہیں ضرر پہنچانے والا نہیں ہے، شیئاً کچھ بھی، الا بِإِذْنِ اللہ، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت سے۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا وعلی اللہ، اور اللہ ہی پر، فلیتوکل المؤمنون، تو چاہیے کہ مومن توکل کریں، بھروسہ کریں اللہ تبارک و تعالیٰ پر۔ اور یہاں خصوصاً مؤمنین کا تذکرہ کیا کہ صاحب ایمان جتنے بھی ہیں انہیں چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہی بھروسہ کریں۔ توکل کا آپ کو پہلے بھی معنی بتایا تھا، توکل کا مطلب ترک تدبیر یا ترک اسباب نہیں ہے، بلکہ توکل کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کام کے نتیجے کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ پر اعتماد رکھنا، بس۔ یعنی آپ کوشش بھی کریں، آپ اسباب اور ذرائع اختیار کریں، لیکن اس کام کا انجام کیا ہوگا اس سلسلے میں آپ کو اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ ہونا چاہیے کہ جیسا اللہ چاہے گا ویسے ہوگا۔ چنانچہ ضروری نہیں ہے کہ ہم جس طرح کی کوشش کر رہے ہیں نتیجہ اس کوشش کے موافق ہو۔ بعض اوقات ایک انسان بہت زیادہ کاروبار میں محنت کرتا ہے لیکن نتیجہ صفر آ جاتا ہے، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ تھوڑی سی محنت کے جواب میں اللہ تعالیٰ بہت کچھ عطا فرما دیتا ہے۔ دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں، لہٰذا ہر معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہی بھروسہ اور اعتماد رکھنا چاہیے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ اسباب اور ذرائع اختیار کرنا، تدبیر کا اختیار کرنا، کوشش کرنا توکل کے منافی نہیں ہیں، ان میں آپس میں کوئی منافات، تضاد یا یہ ایک دوسرے کی ضد نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اس سے پہلے کہ یہ آیت کریمہ میں عرض کروں، اس کا ترجمہ عرض کروں، پہلے اس کا شان نزول اور پس منظر سماعت فرما لیں کہ جب غزوہ بدر ہوا تو یہ بہت ہی سخت معرکہ تھا، کیونکہ کفار بہت زبردست تیاری کے ساتھ مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے تھے۔ تو اس میں جن مسلمانوں نے شرکت کی تھی وہ بہت ہی عظیم شمار کیے گئے، اور جیسے کہ پیچھے آپ نے آیت بھی سماعت فرمائی تھی کہ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا اور جہاد میں حصہ لیا، ان کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا، ان کے درجات بہت اعلیٰ ہیں، بعد میں آنے والے ان کے برابر نہیں ہو سکتے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ تو بدری صحابہ بہت زیادہ قابل تعظیم، معظم سمجھے جاتے تھے، ان کا بڑا ادب و احترام کیا جاتا تھا۔ تو ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں تشریف فرما تھے، بہت سارے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، تو کچھ بدری صحابہ ذرا دیر سے تشریف لائے تو مجلس بھر چکی تھی، جگہ نہیں تھی وہاں پر۔ وہ سامنے کھڑے ہو گئے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام عرض کیا، سرکار نے سلام کا جواب دیا۔ اب وہ بدری صحابہ نے پھر جماعت کو بھی سلام کیا، لوگوں نے جواب دیا،
اور وہ اب بدر صحابہ اس انتظار میں تھے کہ شاید یہ لوگ ہمیں جگہ دیں گے تھوڑا سا تو ہم بیٹھ جائیں گے، کشادگی پیدا کریں گے، یا ہمیں نبی کریم کے قریب بیٹھنے کا موقع ملے گا. لیکن اب ایسا نہیں تھا کہ معاذ اللہ جتنے بیٹھے ہوئے تھے ان کے قلب میں کوئی ان کے لیے حسد پیدا ہوا، یا ان کے دل میں تکبر پیدا ہوا، یا انہیں قابل تعظیم نہیں سمجھتے تھے، بلکہ ان میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب سے قریب ہونے کا شوق تھا، جذبہ تھا. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کے متمنی تھے. تو یہ جو نبی کریم کی محبت، آپ سے بہت زیادہ عقیدت، محبت، اس چیز نے انہیں ان کی طرف متوجہ ہونے سے غافل کر دیا، اور مکمل طور پر سرکار کی طرف متوجہ رہے اور بدر صحابہ کے لیے جگہ کشادہ نہ فرمائی. اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئیں کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اذا قیل لکم، جب کہا جائے تمہارے لیے، تفصحوا فی المجالس، کہ مجلسوں میں جگہ دو، کشادگی پیدا کرو، فافصحوا، تو پھر کشادگی پیدا کرو، جگہ دو، یفصح اللہ لکم، اللہ تبارک و تعالی تمہیں جگہ دے گا، تمہارے لیے کشادگی پیدا کر دے گا. تو معلوم یہ ہوا اس آیت کریمہ سے واضح طور پہ اس کے شان نزول کے ساتھ جب اس کا ربط قائم کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ جب آپ کی مجلس میں، آپ کی محفل میں کوئی نیک، پرہیزگار، متقی، یا ہم جس کو دینی لحاظ سے اپنے سے فوق تصور کرتے ہیں، تو ادب کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے لیے جگہ چھوڑی جائے، انہیں بٹھایا جائے ادباً، اور جیسے اگر آپ پاؤں پھیلا کے لیٹے ہوئے ہیں تو کھڑے ہو جائیں، ہٹ جائیں، اور ان کو قابل تعظیم جگہ پر، معظم جگہ پر بٹھایا جائے. یہی ادب ہے. اسی لیے اکابرین بھی جب بھی کوئی بزرگ ان کے سے ملنے کے لیے آتے تھے تو تعظیماً کھڑے ہو جاتے تھے اور انہیں اپنی جگہ بعض اوقات بٹھاتے تھے. تو یہ ہمیں بھی ادب سیکھنا چاہیے، خصوصاً علماء، فقہاء، مفتیان کرام، اسی طرح جو پیر عظام ہیں، شیوخ ہیں، جو واقعی باعمل بھی ہیں اور با علم بھی ہیں، جب یہ کہیں تشریف لائیں تو ان کی تعظیم کے لیے کھڑا ہونا چاہیے، اور ان کو ادباً ایک بلند مقام پر، ایک واضح اچھے مقام پر، ایک امتیازی مقام پر بٹھانا چاہیے، تاکہ ان کی عظمت کی طرف اشارہ ہو، اور لوگ جو دیکھنے والے ہیں ان کے دل میں بھی ان کی عظمت اور وقت پیدا ہو. کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب. تو اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ نے مجلس میں کشادگی کا حکم ارشاد فرمائے. اس سے معلوم ہوا کہ مجلس میں کشادگی پیدا کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی محبوب ہے. وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا، اور جب کہا جائے کہ اٹھ کھڑے ہو، یعنی نماز کے لیے، جہاد کے لیے، نیک کام کے لیے، کسی بھی اچھی چیز کے لیے کہا جائے کہ کھڑے ہو جاؤ، فَانشُزُوا، تو کھڑے ہو جاؤ، یعنی اس کو قبول کر لو اس قول کو. تو یہ بھی ایک امر ہے. دیکھیے کہ اس کی تفسیر یہی بیان کی گئی. مثال کے طور پہ کوئی آپ سے کہتا ہے آئیے چلیں جی نماز پڑھیں، تو قرآن کا حکم یہی ہے کہ اب اس کو رد نہ کریں. اگر آپ مطلب جیسے اب جماعت تیار ہے اور آپ ایسے فالتو بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی آپ کو بولتا ہے تو بالکل اٹھ کھڑا ہونا چاہیے. یہ ایک مستقل حکم ہے کہ اطاعت کرنی چاہیے. اسی طریقے سے آپ فالتو بیٹھے ہوئے کوئی کہتا ہے آئیے علم کے مجلس میں بیٹھ جاتے ہیں، تو پھر ہمیں اس کی اطاعت کرنی چاہیے، بات ماننی چاہیے، وہاں چلے جانا چاہیے. تو حقیقتاً ہم اس شخص کی بات نہیں مان رہے، بلکہ ہم تو اللہ تبارک و تعالی کے حکم کی تعمیل کر رہے ہیں. لہٰذا ہیلے بہانے کر کے اس سامنے والے کی دعوت کو، نصیحت کو رد کرنا، یہ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے روگردانی کرنا ہے. یہ الگ بات ہے کہ نادانستہ طور پہ بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے، انسان کو یہ حکم معلوم ہی نہیں ہوتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کی نیکی کی دعوت کو قبول کرنے کا بھی حکم دیا ہے، تو غلطی واقع ہو جاتی ہے. لیکن جو قرآن پڑھاتے ہیں ترجمہ تفسیر کے ساتھ اور اس پہ غور و تفکر کرتے ہیں، وہ یہ بات واضح طور پہ جانتے ہیں کہ نیکی کی دعوت اگر کوئی شرعی ہمارے ساتھ عذر نہ ہو تو پھر اسے قبول ضرور کرنا چاہیے. اسی طرح نیکی کی دعوت دینے والے کو بھی چاہیے، وہ ایسا نہیں کہ اب اس کو دلیل بنائے کہ دیکھو اللہ نے تو فرمایا کہ جب تم کہا جائے کہ اٹھ کھڑے ہو تو اٹھ کھڑے ہو، تو آپ ہماری بات مانیں، بس کسی بھی طریقے سے مانیں. یہ نہیں ہے. بعض اوقات ہوتا ہے کہ سامنے والے کے پاس ایک معقول عذر ہوتا ہے. ضروری نہیں کہ جو عذر وہ پیش کر رہا ہے وہ آپ کے نزدیک بھی عذر ہو.
ایک شخص اپنی مجبوری ظاہر کر رہا ہوتا ہے، میں جب غور و تفکر کرتا ہوں مثال کے طور پر میرے باطن میں اس آزمائش کو برداشت کرنے کی زیادہ قوت ہے، حالات میرے موافق ہیں، تو مجھے اس کا عذر بہت چھوٹا سا نظر آئے گا، لیکن اس شخص کے لیے اس کا عذر بہت بڑا ہے، مثلا وہ باطنی لحاظ سے کمزور ہے، وہ حالات کا اتنا مقابلہ نہیں کر سکتا، وہ ذہنی لحاظ سے جلدی تھک جاتا ہے، نفسیاتی طور پہ فوراً پریشر میں آ جاتا ہے۔ تو اب یہ نہیں دیکھنا ہوتا کہ یار یہ تو شاید ہیلے بہانے کر رہا ہے، کیسے دیکھو اپنا عذر بیان کر رہا ہے، اور آپ پھر اس کے رد میں دلائل پیش کرنا شروع کر دیں کہ نہیں تمہاری مجبوری نہیں، آپ کا عذر نہیں ہے، یہ مناسب نہیں ہوتا ہے۔ پہلے غور و تفکر کریں، اس شخص کی حالت کو دیکھیں، اس کی ذہنی کیفیت کو دیکھیں، اس کے ماحول کو دیکھیں، اس کی ذمہ داریوں کو محسوس کریں، اس کے بعد اسے دعوت دیں۔ یعنی اس کے بعد آپ نے دعوت تو پہلے دے دی، لیکن پھر اس کے بعد اصرار کی طرف یا عدم اصرار کی طرف بڑھیں کہ میں اب اس کو بار بار کہوں یا نہیں کہوں۔ تو یوں ہوتا ہے بعض اوقات۔ اب مثال کے طور پر ایک شخص دکان پہ بیٹھا ہوا ہے اور اس وقت اس کے گاہک بھی بہت زیادہ آ رہے ہیں، اب آپ کہتے ہیں کہ جی آئیے آپ میرے پاس بیٹھے، میں آپ کو کچھ علم سکھاتا ہوں۔ اب وہ کہتا ہے کہ جی اس وقت تو میرے پاس ٹائم نہیں ہے کیونکہ میں گاہک میرے بہت زیادہ آ رہے ہیں اور میں اکیلا ہوں دکان پر۔ اب آپ جواب میں کہیں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ روزی دینے والا ہے، توکل اللہ پہ بھروسہ رکھو، اللہ تعالیٰ یہ جو گاہکوں کو بھیج رہا ہے، آپ پہلے میرے پاس علم سیکھو، اس کے بعد اپنے دکان پہ کھڑے ہو جاؤ۔ لیکن وہ شخص یہ جانتا ہے کہ جب میں 2-4 گاہکوں کو منع کروں گا تو میرے دکان پہ اس کا برا اثر پڑے گا، پرانے گاہک بھی آتے ہیں انہیں منع کروں گا تو وہ ٹوٹ جائیں گے، تو وہ اس کی جو اس وقت کیفیت ہے وہ یقیناً آپ کی کیفیت نہیں ہے، کیونکہ دکان کا نفع اس کی جیب میں جا رہا ہے، آپ کی جیب میں نہیں، اور وہ نفع کا نقصان وہ محسوس کر رہا ہے، آپ نہیں۔ آپ اسے مطلب آپ دعوت دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نہیں آپ ضرور میری بات سنیے، یہ قطعاً غیر مناسب ہے۔ آپ اس سے بھی معلوم کیجئے کہ آپ کا کون سا وقت ایسا ہے کہ جس میں آپ کو دعوت دی جائے یا آپ کو میں علم سکھاؤں، اس کی سہولت کو بھی پیش نظر رکھا جائے۔ تو غرض یہ کہ توازن دونوں جانب سے ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہے کہ جو نیکی کی دعوت دے رہا ہے قبول کرنے والا خواہ پس و پیش کرے، اور اسی طریقے سے جو دعوت دینے والا ہے اسے چاہیے کہ وہ بیجا اصرار نہ کرے۔ پہلے دونوں چیزوں کو اچھی طریقے سے اس کا موازنہ کیا جائے، توازن قائم کیا جائے، پھر بڑے معتدل انداز سے کسی کو سمجھانا چاہیے۔ انشاءاللہ سلسلہ کلام اس میں جاری رہے گا۔